تحریک تحفظ پاکستان ایک بہت اہم کال دے رہی ہے. یہ کال کیوں اہم ہے؟ اور پہلے میں تحریک تحفظ پاکستان پلیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اجلاس میں شریک تھا, اعلان کیا کیا گیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے, اور کیا اس سب کے بعد اسلام آباد کی کال بھی آ سکتی ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تحریک تحفظ پاکستان کی جو پریس ریلیز ہے اس کے مطابق اخوندزادہ حسین صاحب جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ جاری کی, اور انہوں نے بتایا کہ تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کا اہم ترین سربراہی اجلاس تحریک کے سربراہ محمود حسن اچکزئی کی زیر صدارت منعقد ہوا. اجلاس میں قائد حزب اخلاف سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد کیسر, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ زین شاہ, مصطفیٰ نواز کھوکھر, بی این پی کے سینئر نائب صدر ساجد ترین, سنی اتحاد کونسل کے قائم مقام چیئرمین صاحبزادہ حسن رضا, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی, چیف ویب قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر, تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ, پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی علی بڑائچ, پاکستان رائٹس موومنٹ کے سربراہ سینیٹر مشتاق احمد خان, حقوق خلق پارٹی کے سربراہ عمار علی جان اور ترجمان تحریک تحفظ پاکستان اخوندزادہ حسین نے شرکت کی. اجلاس میں سینئر قانوندان اور معروف سیاستدان چودھری اعتراض خصوصی طور پر شرکت کی. اب فیصلے کیا ہوئے؟ اجلاس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ کیا ہوا کہ اجلاس میں ملکی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. اجلاس کے شرکا نے کہا کہ حکومت گورننس, لا اینڈ آرڈر, مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, جبکہ کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں. مزدور کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور سارا بوجھ ملک کے تنخواہ دار طبقے نے اٹھایا ہوا ہے, اور ان کی معاشی تباہی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اجلاس میں کہا گیا کہ آنے والا بجٹ IMF کا بجٹ ہوگا, جس سے عوام پر مزید معاشی بوجھ پڑے گا. اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف سمیت ملکی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک کی شدید مذمت کی گئی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شرکا نے عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو خراج تحسین پیش کیا جو ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اجلاس میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے اور ان کے اہل خانہ اور سیاسی رفقا کو ملاقات کی اجازت دی جائے. اجلاس میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ جیلوں میں غیر انسانی کی مذمت کی گئی اور تمام سیاسی اسیران کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا. اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا, ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت تمام قیادت اور علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. اجلاس میں وزیرستان میں ملک طارق خان وزیر, چیف آف احمد زئی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا. غزہ کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے پرامن انسانی امدادی قافلے پر بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی نسل پرست جو جینوسائیڈل آرمی ہے اس کا حملہ اور اغوا کی شدید مذمت کی گئی. اجلاس میں صوبوں کے آئینی حقوق کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالنے کے لیے آئین اور جمہوریت کی بالادستی ناگزیر ہے. اب آ جائیں گی فیصلہ کیا ہوا. فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے کے روز ملک بھر میں بدترین مہنگائی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے, ملک میں جاری لاقانونیت, عمران خان کو فوری اسپتال منتقل کرنے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. اس سلسلے میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور فارم 47 کی بنیاد پر قائم جعلی اسمبلی سے قانون سازی کرانا غیر قانونی عمل ہے اور ملک اس وقت تاریخ کے بدترین بحرانوں کا شکار ہے. اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھی جائے گی. ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب ایک نئے فیز کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں پاکستان جب سے صرف ایک کال تحریک تحفظ تھی اور وہ تھی 8 فروری کی کال. اس کے بعد تحریک تحفظ پاکستان نے مسلسل کے مفاہمت سے رستہ نکلا ہے, بات چیت سے نکلا ہے, لیکن اب تحریک تحفظ پاکستان مکمل طور پر مزاحمت موڈ میں جا چکی. لیکن ایک بات جو ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر بہت ہی زیادہ خوف ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ پنجاب پولیس جو کچھ کر رہی ہے, CCD جو کچھ کر رہی ہے, پیرا فورس جو کچھ کر رہی ہے, دیگر فورس کے ادارے جو کچھ کر رہے ہیں, عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں, اس کے بعد لوگوں کے اندر بہت زیادہ خوف ہے. پہلی بار ایسے ہوا کہ ایک ملک گیر اس طرح کے مہنگائی کے اوپر اور عوامی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ تحریک پاکستان نے احتجاج کی کال دی ہے. یہاں پہ رکے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا, آپ صرف منڈے سے دیکھنا شروع کریں, یعنی سوموار, منگل, بدھ اور جمعرات. سوموار کو کیا ہوا میں تفصیل سے اپنی ویڈیو میں اس دن بتا چکا ہوں. سوموار کو کہ 8 گھنٹے میں 9 ایکٹیویٹی کی تحریک انصاف نے. منگل کو 26 نمبر پر ان کو روکا گیا اور تقریباً 11-12 گھنٹے تک وہ ساری ایکٹیویٹی چلتی رہی. پھر جس طرح سے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا, جو آپریشن ہوا, اس کے بعد 8-10 گھنٹے اس کے اوپر پھر بات ہوتی. پھر کل آپ نے دیکھا کہ 2 بجے دن 2 بجے جو پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد اس پریس کانفرنس میں بات ہوتی رہی. پھر وکلا نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا, پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر گفتگو ہوئی اور بہت اچھا جیسا دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسن اچکزئی صاحب نے. انہوں نے کیونکہ چائنیز ڈیلیگیشن اور اہم شخصیات چائنا کی موجود تھیں, انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا لیکن چائنا کے احترام میں ہم آئے ہیں اور چائنا کے حوالے سے بہت اہم گفتگو کی, خاص طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سینٹ میں. اب اسے دیکھیں کہ مسلسل اپوزیشن ایکٹیویٹیز کر رہی ہے اور اب کل جمعے کے دن جو ایک پروٹیسٹ ہے اس کی کال دی گئی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت ڈسکریڈٹ ہوئی ہے.
ڈور ٹو ڈور کمپینز نہیں ہیں. پنجاب میں تو خاص طور پہ ایشو ہے. جو کچھ پنجاب میں 26 نومبر اور مرید کے بعد بہت زیادہ خوف ہے, لوگ نہیں نکلتے. لیکن لوگوں کا یہ بھی شکوہ تھا کہ عوامی ایشوز پر تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان بات نہیں کرتے, لوگوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. تحریک انصاف کا سوری بھی کہتا تھا کہ یہ کال نہیں دیتے. اب تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان نے کال دی ہے, اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کل 22 مئی جمعیت علماء اسلام نے بھی ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی. اب یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جہاں جہاں پہ جمعیت اسلام کا احتجاج ہوگا وہاں پہ تحریک انصاف شاید اس میں شرکت کرے. کیوں؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو کر رہی ہے, لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. وہ صرف تحریک انصاف سے تو لڑ سکتے, بیک وقت تحریک انصاف اور JUIF کے ساتھ اکٹھا نہیں لڑ سکتے. تو جہاں جہاں پہ JUIF کا پروٹیسٹ ہے وہاں پہ شاید تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن اب لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوامی ایشوز پہ تحریک انصاف اور تحریک پاکستان کچھ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ کیا کمپین کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف نے تو بہت قربانی دے لی. انہوں نے جو نورین نیازی صاحبہ کا وہ کلپ دوبارہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں انہوں نے اڈیالہ کے باہر کہا تھا کہ تحریک انصاف کے لاکھوں لوگوں پر FIRs ہوئی. تحریک انصاف کا لیڈر جیل میں ہے, کی اہلیہ جیل میں ہے, اس کا بھانجا جیل میں, اس کے سینکڑوں ورکرز آج بھی جیل میں ہیں. سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا گیا, ان کو سزا دی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں پر FIRs ہوئی, ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے, سینکڑوں آج بھی جیلوں میں ہیں, سینکڑوں گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا, درجنوں لوگ جانوں سے گئے, سینکڑوں لوگ زخمی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے کاروبار تباہ کیے گئے, ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا گیا جو پاکستان کے میں کبھی نہیں ہوا. تو نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ تحریک انصاف نے تو بہت قربانیاں دی. اسی کلپ کو لے کے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے تو اپنے کیا ہے, اور آپ کو جو یہ شکوہ تھا کہ یہ عمل نہیں دے رہے, یہ پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلتے, آپ کال دے دی ہے. تو کل آپ لوگ سب مہنگائی کے خلاف عوامی ایشوز ہیں, کسان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, تاجر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ریل اسٹیٹ پروڈکشن والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, مزدوروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے, یہ اب کل میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اگر آپ یہ کہیں کہ کل پنجاب میں بہت زیادہ لوگ نکل آئیں گے تو پنجاب سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. لیکن یہ نقطہ آغاز ہے, نقطہ عروج نہیں. تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان اگر 1-1.5 مہینہ اسی طرح سے ایکٹیویٹی جاری رکھیں گے, لوگوں کو خوف نکلے گا. پھر جس طرح سے تحریک انصاف کے اب وکلا ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں, اگر وہ بارز کے وزٹ کرتے ہیں, کارکنان کے ولی وارث میں گرفتار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر یہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر میں اٹھایا بھی جاتا ہوں تو چلے کوئی تو ہوگا جو میرے پیچھے آنے والا ہوگا. لیکن آپ سوموار سے بدھ تک کا پیٹرن دیکھیں. ابھی میں جمعرات کی ایکٹیویٹیز نہیں بتا رہا, اگر آپ سوموار سے جمعرات تک کی سوموار سے بدھ تک کی ایکٹیویٹی, تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان آپ کو مکمل طور پہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. تو اب کل جو جمعے کا پروٹیسٹ ہے یہ بہت اہم ہے. اگر یہ اس کے اندر ہر شہر میں 100 150 200 لوگ بھی نکل آتے ہیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, لاکھوں کا ہے, لیکن یہ نقطہ آغاز ہوگا اور اسی طرح سے ایکٹیویٹیز آگے بڑھیں گی. حکومت کے لیے پریشانی ہے کہ پہلے تحریک انصاف سب لوگوں کو اسلام آباد بلاتی تھی, اب وہ شہر شہر بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کا کہاں پہ MNA MP ٹکٹ نکلتا ہے, نہیں نکلتا, کتنے لوگوں کو نکالتا ہے, نہیں نکالتا. خوف ہے, ٹائم لگے گا. لیکن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کا عمل ہے کہ اب آہستہ آہستہ مومنٹم بنائیں اور لوگوں کو نکالنا شروع کریں, ڈور ٹو ڈور کمپینز کریں, لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کو بتائیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں تو جب نیا بجٹ آئے گا جون کے پہلے ہفتے, اس کے بعد مہنگائی کا ایک خوفناک ترین طوفان آئے گا. اور اس بار جو گرمی پڑ رہی ہے اور پڑے گی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں پڑی. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوگی, بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ, گیس کی قیمتیں بہت زیادہ, لوگوں کی بینک کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے, تنخواہ دار طبقہ ذلیل خوار برباد ہو گیا ہے, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جب بجٹ کے بعد اور زیادہ لوگوں کی مشکلات بڑھیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم پہلے ہی لوگوں کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. تو یہ امید ہے تحریک انصاف اور تحریک پاکستان کی, لہٰذا کل کی کال بہت اہم ہے. کیا اس مومنٹم کے بعد اسلام آباد کی کال دی جا سکتی؟ تو اس کا جواب ہے بالکل دی جا سکتی ہے. کیوں؟ گو کہ سہیل آفریدی بار بار کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ اختیار مجھے نہیں دیا اسلام آباد کال کا, اگر میں کال دیتا ہوں جانے چلی جاتی ہیں, کون ذمہ دار ہوگا. لیکن جب ماحول اگر بن گیا, مومنٹم اگر بن گیا, تو پھر سہیل آفریدی کو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا تو پیغام ہی باہر نہیں آیا, عمران خان کیسے آپ کو پیغام دیں, تو آپ دے دیں کال. لیکن وہ کال وہ تب دیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ عام لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 78 سال سے جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو 1.5 لاکھ لوگ KP سے نکل کے اور شکست دے دیں گے, تو ایسا نہیں ہے. تو اب یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا, عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونا, یہ تحریک انصاف اور تحریک پاکستان کی ایک سنسیئر اور بڑی ایفرٹ ہے. اب اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ تک یہ نہ وقت بتائے گا. کل کو بہت بڑی آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے, یہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہوئے, لوگوں کے خوف کو جانتے ہوئے, ان کے حالات کو جانتے ہوئے. لیکن جتنے بھی لوگ نکلے, یہ 12 نقطہ آغاز ہوگا. مجھے عوام یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا